اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس بزرگ نے اپنے مسلح سے نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جواہرات نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھا. کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینک دوں. کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی، کوئی سونا نکال کر کے دکھایا. اب جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو کہا تم بھی کچھ بتاؤ، تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جبے میں اور گرم گرم ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے. غریب نواز سلطان الہند، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں. ان کا نام ہے کیا؟ غریب نواز. ان کا نام حسن ہے، لقب غریب نواز، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا. محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے، دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے. تو غریب نواز جو لقب ہے یہ کیوں آپ کو کیوں دیا گیا؟ الگ الگ روایات ہیں. میں نے ایک روایت جو بزرگوں سے سنی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور غریب نواز کے جو ہم اثر دوسرے علماء تھے جو خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد تھے، غریب نواز کے ساتھی عبادت میں سب بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے. ایک دن پیر و مرشد سب کا ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان، تمہارے مجاہدے تمہاری عبادتیں کہاں تک پہنچی. اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس بزرگ نے اپنے مسلح سے نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جواہرات نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھا. کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینک دوں. کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی، کوئی سونا نکال کر کے دکھایا. اب جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو کہا تم بھی کچھ بتاؤ، تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جبے میں اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر کے رکھ دی پیر و مرشد کے پاس. تو دوسروں نے دیکھا ارے بڑے بڑے سونا نکالے، چاندی نکالے، جواہرات، موتیاں سب بزرگوں نے نکالی، اور معین الدین حسن نے صرف 2 روٹیاں ہوگی، 2 روٹیاں. ابھی یہ 2 سب کے بارے میں بات چلی رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آیا. فقیر آیا اور کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ والو میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھلاؤ. تب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، موتیاں ہیں، یہ لے لے، اٹھا لے. وہ فقیر نے کہا نہیں وہ سب نہیں، جو تمہاری گود میں 2 روٹی ہے وہ دے دو، اس لیے کہ بھوک لگی ہے اور پیٹ نہ سونا بھرتا ہے نہ چاندی نہ موتی. پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرے گا. تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو. تب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا، لیکن معین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز ہے. یہ غریب نواز، امت کی فکر، غریبوں کی فکر. یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت تھی ہر جمعرات. ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے، لمبا سفر کر کے آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے. تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا. وہ فقیر ضد کرنے لگا نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا. حالانکہ اس دن روزے سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں، نفل روزہ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا، لیکن اس نے کہا نہیں میرے سامنے تھوڑا کھا لیجئے، بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں، دل رہ جائے گا. حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا. لیکن وہ جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے، سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لی ہے، یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا
تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا۔ کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے، قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا۔ روزہ قضا ہو جائے گا لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں، یہ ہے مشن غریب نواز کا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال، امت کی فکر۔ مجھے بتاؤ موریشس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ، ان کی ننیال تھی، ددیال تھی، کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے، صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی۔ امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا کیا نوازش ہوتی ہے؟ ہاں، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے۔ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلے، وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی، اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا۔ لیکن جب اخیر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب میں یہی عرض کیا کہ مجھے دنیا سے اجر نہیں، اے گنبد خضرا کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے، آپ سے اجر کی تمنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا دیا؟ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو مدینے میں وفات دیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن بھی ہوا۔